اور اس حقیقت کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ ایک سے زیادہ نکاح یہ مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کے اس فتنوں کے دور میں عورتوں کی جان، عزت اور آبرو محفوظ تو ہے نہیں، پکی بات ہے۔ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بڑا معاملہ خراب ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عزت، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے مرد کو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ یہ بوجھ آدمی کے اوپر ڈالا گیا کہ وہ عورتوں کی، اس کے بچوں کی کفالت کرے، ان کا خرچہ اٹھائے، اپنی حلال کمائی سے، اپنی صبح سے لے کے شام تک کی جو تھکتا ہے، روپے پیسے کماتا ہے، اپنے آپ کو بالکل ڈھکیل دیتا ہے، بالکل نچوڑ دیتا ہے، اس کمائی سے کفالت کرے کس کی؟ عورت کی اور اس کے بچوں کی۔ مزیدار بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر جب اس موضوع پر بات ہوئی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ نکاح کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہیں کہ جب مرد کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، تو بات شروع ہی دو سے کی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح یہ عورتوں کی ضرورت ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کے معاشرے نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا، ورنہ ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ صحابہ کرام کے تقوی کا تو یہ حال تھا کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے شکایت کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ میرے شوہر اتنے متقی ہیں کہ میرے پاس ہی نہیں آتے، پوری رات ہو جاتی ہے، صبح تک نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی اس سلسلے کے اندر۔ اس کے باوجود اتنے متقی پرہیزگار لوگوں کے اوپر بھی یہ بوجھ ڈالا گیا۔ ان کو اس تعلق سے جو ہے شریعت نے یہ کہا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرو۔ آپ سیرت کا، تاریخ کا اور احادیث کا، سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو شاید مشکل سے 2-4 صحابی ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک ہی شادی کی، مشکل سے 2-4 صحابی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا جو ہے سخاوت کر گیا، ورنہ شاید 2 بھی نہ ملے آپ کو۔ صحابہ کے معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا اتنا رواج تھا۔ دیکھیے انگریزی دور کے اندر بھی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن آزادی سے پہلے تک حالات پھر بھی ٹھیک تھے اس زاویے سے دیکھا جائے تو، کیونکہ جب کبھی بھی کسی خاتون کا کوئی شوہر مر جاتا تھا یا اس کو طلاق پڑ جاتی تھی تو معاشرے کے اندر وہ شخص جس کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہوتا تھا یا اس کا کام کاروبار اچھا ہوتا تھا تو لوگ اس کو اس عورت کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے، دنیا بھر کا سب کچھ ہے، تم اس بہن سے، اس فلاں کی بیوہ سے، اس فلاں مطلقہ سے نکاح کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اور جب یہ باتیں نکلتی تھیں تو جس گھر کے اندر وہ مطلقہ یا وہ بیوہ ہوتی تھی اس گھر کے لوگ بھی اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ خوشی خوشی اس کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کو سلامت رکھے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی خاتون کا شوہر کم عمری میں فوت ہو جائے یا کم عمر میں کسی لڑکی کو طلاق پڑ جائے، پھر اس کی زبان سے آپ خود دوسری شادی کے فضائل سن لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج معاملات یہ ہیں کہ جدید طرز تعلیم نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اور آج کی تعلیم کے اندر تو کفر کی اتنی آمیزش ہو چکی ہے، اتنی زیادہ کہ ہماری نئی نسل کا جو دماغ ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ آج پڑھا لکھا دیندار طبقہ بھی جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لڑکا ہو چاہے وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، نمازی حاجی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ جہیز مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی، چاہے وہ عالم و فاضلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کل کے اس فتنوں کے دور میں کسی خاتون کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے شوہر نے باہر منہ کالا کرا ہے تو وہ عورت اس شوہر کے، اللہ حفاظت فرمائے، غلط بات کے اوپر تک بھی راضی ہے، زنا کے اوپر بھی راضی ہے، اس کے ناجائز تعلقات پر بھی راضی ہے، لیکن ایک عدد شریف سوگن اس کو برداشت نہیں ہے۔ معاملات کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ بگاڑ آ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے اسلامی لٹریچر پڑھایا جائے اور خواتین کے حقوق ان کو بتائے جائیں، اور جو اس قسم کے معاملات ہیں ان کو جلد سے جلد ہمارے معاشرے کے اندر ختم کیا جائے، تاکہ جدید تعلیم کے نام پر جس فتنے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے اپنے معاملات کو، اپنی دینی تعلیم کو یہ بھول نہ جائیں اور اس سے دور نہ جائیں۔ پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔